بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کہ معزز دوستو السلام علیکم۔ اللہ تعالیٰ نے قدرت کے خزانوں میں بہت سی نعمتیں چھپا رکھی ہیں جن کو دریافت کر کے ہم ان سے استفادہ کرتے ہیں۔ روز اول سے انسان ان خزانوں کی کھوج میں جٹا ہوا ہے۔ قدرت کے ان رازوں کو ڈھونڈ کر نکالنا دریافت کہلاتا ہے، جبکہ اگر انسان اپنی کاوش اور عقل و شعور کو بروئے لا کر کوئی نئی چیز بناتا ہے تو اسے ایجاد کہا جاتا ہے۔ ان ایجادات میں تمام تر مشینری زیر فہرست ہے۔ اس کے علاوہ اپنی عقل کو بروئے لا کر اور بھی کئی ایجادات ہیں، جیسا کہ کچھ دہائیاں قبل مالٹے اور موسمی کے بیجوں کو پیوند کاری کے طریقے سے ایک پودا اگایا گیا جس کا پھل ان دونوں پھلوں کی خصوصیت کا حامل تھا۔ اسے عام زبان میں ہم فروٹر کہتے ہیں۔ اسی طرح کی ایجادات کے لیے اگر ہم اور ماضی میں جائیں تو اس وقت کی سب سے اول ضرورت ہمیں کرنسی یعنی روپے کی ایجاد نظر آتی ہے۔ یہ ایک بہت ہی اہم مسئلہ تھا۔ اب ہم روپے کی تاریخ کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ کرنسی نوٹ کی ایجاد تو پرانی نہیں تھی، پھر ماضی میں کون سا ایسا طریقہ تھا کہ لوگ اس سے اشیاء کی خرید و فروخت کرتے تھے؟ اس کے لیے اگر ہم معاشیات کا تاریخی مطالعہ کریں تو ایک بات نظر آتی ہے کہ ابتدا میں لوگ اشیاء کے بدلے اشیاء کا تبادلہ کیا کرتے تھے۔ مثلا اگر کوئی آدمی گندم اگاتا تو وہ اپنے گندم کے بدلے کسی دوسرے آدمی کو جو کہ چاول کی کاشت کرتا اس سے چاول لے لیتا۔ اسی طرح وہ اپنی زیر کاشت شے کے بدلے دیگر اشیاء کا تبادلہ کر لیتے۔ اس طریقہ کار کو بارٹر سسٹم کہتے ہیں۔ یہ نظام آج سے تقریباً 3000 سال پہلے رائج تھا، لیکن یہ ہر آدمی کے لیے موزوں نہیں تھا، کیونکہ چاول اور گندم کا ذخیرہ کیا جا سکتا ہے، لیکن اگر کوئی آدمی کسی سبزی یا پھل کی پیداوار کرتا تو وہ اپنی پیداوار کے بدلے صرف اس وقت تک اپنی ضروریات زندگی کی اشیاء خرید کر پاتا جب تک کہ وہ سبزیاں اور پھل قابل استعمال رہتے، کیونکہ ان کا ذخیرہ کرنا ممکن نہ تھا۔ تو وہ طبقہ جو پھل اور سبزیاں کاشت کرتا وہ انتہائی پریشانیوں میں تھا۔ اسی ضرورت نے ایک نئی چیز کی طرف توجہ دلائی جس سے سب یکساں اور کسی بھی وقت مستفید ہو سکیں، لہذا مختلف ادوار میں مختلف طریقے استعمال کیے گئے۔ ان میں کئی قسم کی دھاتیں، جانوروں کی کھالیں اور تمباکو وغیرہ کو ایک یکساں طریقے سے خرید و فروخت کے لیے استعمال کیا گیا، لیکن یہ بھی گل سڑ جاتے یا پھر خراب ہو جاتے۔ ان ادوار میں ہی سکوں کے استعمال کی ابتدا ہوئی۔ سکے کی ابتدا کا موجد نظام سکہ کو مانا جاتا ہے۔ جی ہاں، بہت سے لوگ ان کی کہانی سے بخوبی واقف ہوں گے۔ ہندوستان دریا جمنا کے کنارے ایک بہت ہی غریب آدمی رہتا تھا۔ پیشے کے اعتبار سے وہ معاشقی تھا اور اپنے چمڑے سے بنی مشک سے لوگوں کو پانی پلاتا، یہی اس کا ذریعہ روزگار تھا۔ اس وقت دہلی میں ہمایوں بادشاہ کا جاؤ جلال قائم تھا۔ ایک دن خدا کی کرنی کچھ یوں ہوئی کہ بادشاہ ہمایوں کی سلطنت پر شیر شاہ سوری نے حملہ کر دیا اور اس کی فوجوں سے پسپائی کی بنا پر بادشاہ ہمایوں دہلی سے فرار ہو گئے، چونکہ شیر شاہ سوری کے سپاہی ان کے تعاقب میں تھے۔ بادشاہ ہمایوں دریا جمنا کی طرف آ نکلے اور جان بچانے کی خاطر دریا میں چھلانگ لگا دی۔ عین اسی وقت نظام بھی وہاں آ گیا۔ جب اس نے ایک آدمی کو ڈوبتے دیکھا تو اس کی جان بچانے کی خاطر دریا میں چھلانگ لگا دی اور انہیں دریا سے نکال کر اپنے گھر لے گیا۔ وہاں اس نے بادشاہ کی خوب خدمت کی۔ ہمایوں بادشاہ اس کی مہمان نوازی سے بہت خوش ہوئے اور اس سے کہا، نظام کہو میں تمہارے لیے کیا کر سکتا ہوں؟ اپنی سلطنت دوبارہ پانے کے بعد میں تم سے وعدہ کرتا ہوں جو تم کہو گے میں ویسا ہی کروں گا۔ نظام نے بڑے ادب کے ساتھ درخواست کی، جناب مجھے ایک دن کا بادشاہ بنا دیا جائے۔ بادشاہ نے اس کی بات منظور کر لی۔ کچھ دنوں کے بعد اللہ تعالیٰ نے بادشاہ ہمایوں کو اس کی سلطنت جاؤ جلال کے ساتھ واپس لوٹا دی۔ بادشاہ نے اپنا وعدہ خوب یاد رکھا اور ایک دن کے لیے نظام کو مکمل اختیارات کے ساتھ ایک دن کے لیے بادشاہ مقرر کر دیا اور یہ طے پایا
کہ اگر بادشاہ نظام کسی بات کا حکم دیں گے تو وہ بعد میں بھی نافذ رہے گا۔ نظام سر پر تاج رکھے ایک دن کے لیے شاہی تخت پر برجمان ہوا، لیکن یہ بس ایک ہی دن تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے دن گزر گیا۔ اب نظام نے سوچا میں تو کچھ نہیں کر پایا۔ اس کی بادشاہت کے ایک دن کے آخری کچھ پل تھے، چنانچہ اس نے اپنے اختیارات کو بروئے کار لاتے ہوئے حکم دیا، آج سے ملک میں چمڑے کے بنے سکے نافذ ہوں گے۔ اور اسی طرح اس نے اپنے طبقے کو ایک ہی پل میں امیر ترین بنا دیا۔ سب معاشقیوں نے اپنی اپنی مشق سے بنے سکے بنا ڈالے جو کہ آئندہ بھی رائج رہے۔ ان سکوں کو ایک مکمل طور سے ملکی کرنسی کے طور پر اور ہر طرح کی خرید و فروخت کے لیے مانا گیا۔ اس کے بعد مختلف زمانوں میں مختلف دھاتوں کے سکے استعمال ہوئے، جن میں سونا اور چاندی کے سکے بھی رائج ہوئے، لیکن اس بات کو تو زمانے گزر گئے، اب تو پیتل، سلور، لوہے اور کانسی کے سکے رائج ہیں۔ ان سکوں کی بناوٹ میں جو دھات استعمال کی جاتی ہے اس کی قیمت اتنی ہی ہوتی ہے جتنے کا سکہ ہوتا ہے۔ مثلا اگر ہم 5 روپے کے سکے کی بات کریں تو اس میں کانسی کی مقدار اتنی ہی ہوتی ہے جتنے کا وہ سکہ۔ اگر ہم اس سکے کو بازار میں دھات کی حیثیت سے فروخت کریں تو وہ 5 روپے کا ہی فروخت ہوگا۔ اس کے علاوہ دور جدید میں کرنسی نوٹ اور اعتباری زر زیر گردش ہیں۔ کسی بھی ملک میں کرنسی نوٹ کی چھپائی کا دار و مدار اس ملک میں موجود سونے اور چاندی کے ذخائر، معدنیات اور تیل کے ذخائر پر مبنی ہوتا ہے۔ یعنی جتنی مالیت کے ذخائر موجود ہوں گے اسی مناسبت سے نوٹ چھاپ لیے جاتے ہیں، اور انہی اشیاء کے ذخائر کی بنا پر ملک میں مہنگائی یا پھر چیزیں سستی ہوتی ہیں۔ اب ہم اعتباری زر کی بات کرتے ہیں۔ یہ ایک خود ساختی نظام معیشت کو چلانے کی بینکوں کی تدبیر ہے۔ پرائز بانڈز اور چیک وغیرہ اعتباری زر کہلاتے ہیں۔ بظاہر تو ہمارے ہاتھ میں ایک کاغذ کا ٹکڑا ہوتا ہے، لیکن ہم یہ بات جانتے ہیں کہ وہ جتنی مالیت کا بانڈ ہے کسی سے بھی ہم اس کے بدلے اس کی قیمت وصول کر سکتے ہیں۔ اعتباری زر کی ترسیل سے اضافی پیسہ بینکوں کے پاس چلا جاتا ہے اور وہ اس پیسے کو قرضوں کی ادائیگی میں استعمال کرتا ہے۔ اسی مناسبت سے اگر ملک میں موجود معدنیات کے مقابلے میں کرنسی نوٹ کی مقدار زیادہ ہو جائے تو بینکس ان پر پرائز بانڈز کے انعامات کی رقم بڑھا دیتا ہے، اور لوگ انعام کے حصول کے لیے ان پرائز بانڈز کو خرید لیتے ہیں۔ اس طرح اضافی رقم ایک مدت کے لیے بینکوں کے پاس واپس چلی جاتی ہے، اور یوں ایک حکومت کسی حد تک کامیابی کے ساتھ نظام معیشت کو چلاتی ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ ویڈیو آپ دوستوں کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آ جائے تو لائک اور شیئر ضرور کر دیجیے گا، اور آنے والی نئی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں موجود گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبا دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ مجھے دیجیے اجازت۔ سانسوں نے وفا کی تو اگلی بار ایک اور ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔ اللہ پاک آپ سب کا حافظ و نگہبان۔ ہنستے رہیے اور ہمیشہ مسکراتے رہیے۔